میں آپ حضرات نے جس مبارک عنوان پر میں گفتگو ہونا چاہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان کون ہے بھئی؟ بولیے مبارک خاندان۔ اس جیسا خاندان کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اس جیسے خاندان والے لوگ کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر رہتی دنیا تک آنے والی دنیا تک اور ان سے پہلے بھی ان کے بعد بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب یاد رکھیے گا اصل خاندان وہ ہوتا ہے جو ماننے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو نہ مانے وہ خاندان سے اس کو لوگ باہر سمجھتے ہیں، ایسے یا نہیں۔ نبی کے خاندان میں اگر ابو طالب ہیں، امیر حمزہ ہیں، مسلم بن عقیل ہیں تو اسی خاندان سے جڑا ہوا ایک فرد جیسے دنیا ابو لہب کہتی ہے وہ بھی ہے، لیکن کوئی آج تک اس کو اہل بیت کہتا نہیں ہے کہ وہ نبی کا تابعدار فرما بردار نہیں رہا۔ اب جو نبی کی تابعداری میں آیا، توجہ ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کے دستے ہاتھ پہ رحمت والے شفقت والے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، اپنی زندگی نبی کے لیے وقف کر دی اور نبی نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھ لیا اور اسی حالت ایمان کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے صحابی۔ میری بات سمجھ رہے؟ قرآن میں ہے اللہ نے کہا اے نبی تو لوگوں کو میری طرف بولا، مجھ اللہ کی کبریائی سمجھا، مجھ اللہ کی بڑائی سمجھا، مجھ اللہ کی عظمت بتلا، مجھ اللہ کے توحید کے ڈنکے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کروا۔ اللہ نے حکم نبی کو دیا، نبی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اے قریش مکہ آ جاؤ، اے میرے گھر والوں آ جاؤ، اے میرے عائشہ آ جاؤ، اے میرے اقربا آ جاؤ۔ اب اس سے پہلے ایک کام ہوتا ہے، نبی نے اپنے تمام خاندان والوں کو بلایا، دعوت کے اوپر کھانے کے اوپر بلایا، وہاں کھانا کھانے کے بعد نبی نے جو پیغام دیا وہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی جو میں دعوت لے کے آیا ہوں، جو میں پیارا کلمہ لے کے آیا ہوں، کیسا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، جو پڑھتا ہے دل اس کا روشن اور منور ہوتا ہے، جو پڑھتا ہے زبان میں چاشنی اور مزہ اور لذت آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے اس کو عجیب سرور ملتا ہے۔ یوں کہوں 100 سال کا کافر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، محمد کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ ارے لوگو لا الہ الا اللہ، خاندان والے بیٹھے، چچے بیٹھے، رشتہ دار بیٹھے، جاننے والے بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھے، یہ جب تک نبی کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلا اس وقت تک 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے، کسی رشتہ دار کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی قریبی بندے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی قریبی بندہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا
نہیں ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں یہ جو محمد ہیں یہ تو صادق ہیں، یہ جو عبداللہ کا یتیم ہے یہ تو امین ہے، یہ جو آمنہ کا لال ہے یہ تو فیصلے کرنے والا عادل ہے۔ یوں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں سل اور پتھر رکھنا ہے، حجر اسود لگانا ہے، لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن فیصلے کے لیے جس شخصیت کو بلاتے ہیں وہ بڑے ان سے عمر کے لحاظ سے نہیں ہیں، مرتبہ بات کی بات ہے، عمر کے لحاظ سے بڑے نہیں ہیں، اور فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، سارے قتل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ کا یتیم آتا ہے، آمنہ کا لال آتا ہے، خدا کا لاڈلا آتا ہے، آگے کہتے ہیں کل جو اس گھر میں پہلے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو لگانے کی حیثیت رکھیا ہے، وہی اس قابل ہے کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ کائنات نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، شجر و حجر نے دیکھا، کعبۃ اللہ کی زمین میں دیکھا، اور کعبۃ اللہ کے اوپر اترنے والے رحمت کے نورانی فرشتوں نے دیکھا، صبح جو شخصیت سب سے پہلے آئی وہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی آتے ہیں، یہ انصاف والا نبی ہے، یہ عدل والا نبی ہے۔ ارے فیصلہ کرنا تھا، اس نے پیغام نہیں دیا تھا اس وقت، لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں نکلا تھا۔ ابو لہب بھی کھڑا ہے جو سردار ہے، ابو جہل بھی کھڑا ہے جو پھنے خان ہے، اور عتبہ بھی کھڑا ہے جو چودھری ہے، مکے کا وڈیرہ ہے، بڑی صاحب حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے دائرے میں کھڑے ہیں۔ محمد رسول اللہ آتے ہیں، آتے چادر بچھاتے ہیں، حجر اسود کو رکھتے ہیں۔ ارے فیصلہ تم نے میرے حق میں کیا، مجھ محمد کا انصاف دیکھو، تم مجھے صادق کہتے ہو، تم مجھے امین کہتے ہو، میں تو لجپال ہوں، میں لاج رکھنے والا ہوں، تم نے میرے اوپر فیصلہ ڈالا ہے۔ آؤ محمد یتیم ضرور ہے، محمد قریب کے ضرور ہے، محمد کا باپ ضرور نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، دادا بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آؤ محمد تمہیں چھوٹا ہو کے بھی انصاف کر، عمر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ یہ نہ ہو محمد الرسول اللہ کا رتبہ پہلے دن سے بڑا، تو بے شک میں عمر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو میری بات کو کوئی سنے اور کہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ ایسی سوچ ہی نہ لائے۔ سمجھ آئی بات؟ عمر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ میں تم سے عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہوں، میرا انصاف تو دیکھو، چادر بچھاتے ہیں، کالی کملی کو بچھاتے ہیں، آمنہ کا در یتیم دنیا وہ منظر دیکھتی ہے، حجر اسود جو جنت سے اترا ہوا پتھر ہے اس کو رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد قبیلوں کے سرداروں کو بلاتے ہیں، روایات کے مطابق 12 قبیلوں کے سرداروں کو کہتے ہیں چادر کو یوں پکڑو، چادر پکڑ کے سارے لے کے آتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، سارے اتفاق کے ساتھ آتے ہیں۔ ارے محمد تو نامی اتفاق والا ہے، ارے محمد کا کام ہی اتفاق والا ہے، محمد کی تعلیمات ہی اتفاق والی، عمل تو کر کے دیکھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے ہیں، سارے قبیلے والے لے کے آتے ہیں حجر اسود، محمد رسول اللہ، سارے کہتے ہیں ہاتھ لگاؤ اور حجر اسود محمد رسول اللہ نصب کر کے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ابھی لا الہ الا اللہ والا کلمہ لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن جیسے ہی دسترخوان پہ بتایا دسترخوان سے اٹھ گئے۔ کیوں اٹھے؟ ان کو اختلاف محمد رسول اللہ کی ذات سے نہیں، ان کے پیغام سے تھے۔ کیوں؟ اگر پیغام مان لیتے، محمد رسول اللہ کی بات کو مان لیتے، پھر اپنی خواہشات کے قدموں کے نیچے ڈالنے پڑتے، محمد رسول اللہ کی ذات کو مان لیتے تو صادق اور امین کہتے ہیں، محمد کی بات کو مان لیتے تو پھر اس وقت ابو جہل اپنی وڈیری اور چودھری دکھا سکتا
نہیں تھا، اس لیے اٹھا ہے۔ اب اختلاف کیا ہے، کہاں کچھ نہیں۔ فرات کی چوٹی پہ آقا ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، آ جاؤ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو۔ سب سے پہلا پتھر دنیا نے دیکھا، پتھر اٹھانے والا نبی کا سگا چچا ابو لہب۔ کون تھا بھئی؟ اور اٹھا کے پتھر مارا کس کو؟ ارے کائنات کی سب سے زبردست ترین ہستی، کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی محمد الرسول اللہ، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل ہے، اس ہستی کی طرف آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مکہ کی سرزمین سے اوپر اس بدبخت نے رسول اللہ کی طرف سب سے پہلا پتھر پھینکا۔ کیوں پھینکا؟ ذات سے اختلاف، بات سے اختلاف۔ کیوں؟ لات و منات عزا حبوس کے بت کو پھر گرانا، پھر خواہشات کے بتوں کو گرانا، پھر اپنے بڑا ہونے کے بتوں کو گرانا۔ اب توجہ کیجئے، حضرت علی چھوٹے بچے ہیں، ابو بکر 40 سال والے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آقا کلمہ پڑھائیے، آقا کلمہ ایمان پڑھاتے ہیں، پڑھ لیجئے لا الہ، الفاظ درست کیجئے۔ کلمے کے اندر 5 فرض ہیں۔ ایمان لانے کے لیے میرا عنوان دوسری طرف جا رہا ہے، لیکن یہ باتیں بھی ضروری ہیں۔ ایمان لانے کے لیے کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ اس کی گواہی دینا ضروری ہے، لیکن کلمے کے بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے یا نہیں؟ اور نماز کے اندر فرض ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے اندر فرض ہے یا نہیں؟ حج فرض ہے، حج کے اندر فرض ہے یا نہیں؟ روزہ فرض ہے، روزے کے اندر فرض ہے یا نہیں؟ الگ بات ہے مسلمان بھول جاتے ہیں، لیکن کلمہ ایک ایسی مظلوم چیز رہ چکی ہے۔ یاد رکھیں، ہم اس کلمے کے ساتھ بے حیثیت مسلمان، خدا کی قسم درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اس کے ساتھ ہم انتہائی ناانصافی کرتے ہیں۔ کلمے کے فرائض ہیں، میں آپ سے نہیں پوچھتا، اپنے ہم عمروں سے پوچھ لیجئے کلمے کے کتنے فرض ہیں، نہیں بتا سکے۔ بتا دوں، یہ میرا عنوان نہیں تھا، آگئی بات درمیان میں تو کہتا چلوں۔ آپ ذوق والے لوگ ہیں، اللہ باتیں ذہن میں ڈالتے ہیں، اللہ یہ طلب کے اوپر ہوتے ہیں بھائی، اور یہ بات ذہن میں آگئی تو بات کرتا ہوں۔ کلمے کا پہلا فرض ہے اس کے الفاظ درست ہونا۔ کیا؟ یہ جو لا الہ ہم پڑھتے ہیں نہیں، اس میں لا جو لام الفلا ہے، اس کو لمبا کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ درست، الفاظ کلمے کے الفاظ جو ہے نا ان کو درست کریں، یہ پہلا فرض ہے کلمے کا۔ نمبر 2، کلمے کا معنی آنا چاہیے کہ کلمہ کہتا کیا ہے۔